دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اس صورت میں یہ 2 مرتبہ آیا ہے. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا پہلے آیا تھا اور اب آیا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اے نبی کہیے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تمہاری اب تک کی غفلت کی زندگی، اگر تم نے یہ زندگی غفلت میں گزار دی ہے، اب بھی ہوش میں آ جاؤ. جنہوں نے اب تک ظلم کیا ہے اپنے اوپر، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اس کی شرط ہے توبہ کرو. اس کی جناب آج توبہ کرو خلوص دل کے ساتھ، چاہے پوری زندگی 70 برس کی ہے کتنی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو صاف کرے خلوص دل کے ساتھ. اور توبہ کی شرط یہ ہے کہ حرام خوری چھوڑو، غلط کام چھوڑو، معصیت کو ترک کرو، اس کے بجائے توبہ نہیں. یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان کے آخری رکوع میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. عمل جب تک درست نہیں ہوتا تو توبہ کے ساتھ ہوئی. توبہ وہ ہے کہ عمل درست ہوتا. انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے. وانیبوا الی ربکم، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو. واسلموا لہ، اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اب بھی بن جاؤ. من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے اور مسلط ہو جائے اور پھر تمہاری کہیں سے کوئی مدد نہیں کی جا سکتی. واتبعوا احسن ما انزل الیکم، یہ اس سے پہلے بھی آیت آ چکی ہے نا، آیت نمبر 18 میں تھا فیتبعون احسن. یہ قرآن بھی تمہیں راستہ دکھا رہا ہے، اس میں درجات ہیں، اونچے ہیں. السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، درجے تھے کہ نہیں تھے؟ درجہ شہادت ہے، درجہ صدیقیت ہے کہ نہیں؟ یہ سورہ حدید میں جا کر مزید مضمون اور کھلے گا. تو اونچے سے اونچے درجے کی طرف چلنے کی کوشش کرو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس میں سے جو بہترین درجے کی شے ہے اس کی پیروی کرو. من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ عذاب تم پر اچانک آ دھمکے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا گمان تک نہ ہو. ان تقول نفس، مبادا پھر اس وقت کوئی جان یہ کہے یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے میری حسرت، ہائے افسوس مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اللہ کی جناب. اللہ کے حقوق کو تو میں نے پہچانا نہیں، اللہ کا دین مغلوب، اور میں لگا ہوا دنیا کے دھندوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ کمانے میں اور عیش اور اپنے سٹیٹس، اور وہ سٹیٹس سمبل ہی کو معبود بنا رکھا، اسی میں اپنا پورا تن من دھن لگا دیا، جبکہ اللہ کا دین مغلوب پڑا ہوا. اور میں نے اس کی کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی کوشش نہیں کی. یا حسرتا ان تقول نفس، کہ کوئی جان کہے اس دن یا حسرتا، ہائے افسوس، علی ما فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کے جناب میں، اللہ کی جانب مجھ سے جو کوتاہی ہوئی، میں نے کمی کی. وَإِن كُنتَ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، اور وہ جو کافر تھے وہ تو میں تو رہا، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاغِرِينَ، میں تو مذاق ہی سمجھتا رہا، میں نے کبھی سنجیدگی سے لیا ہی بات کو. I never took it seriously. اور تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا تم کہو کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو میں بھی ہو جاتا متقی. گویا کہ یہاں اپنے اس چوائس کی نفی کر رہے ہو. اللہ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں اختیار دیا تھا، اما شاکرا و اما کفورا. اور تقول حین تری العذاب، یا وہ کہے جب کہ وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اگر مجھے لوٹنا نصیب ہو جائے کسی طریقے سے، ایک دفعہ اگر مجھے دوبارہ لوٹا دیا جائے پھر تو میں محسنین میں سے ہو جاؤں گا. پھر صرف متقی نہیں، صرف مسلم نہیں، صرف مومن نہیں، محسنین پہ میں شامل ہو جاؤں گا. بلا کیوں نہیں، قد جاءت کا آیاتی، آئی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا، تو نے ان کو جھٹلا دیا تھا، واستکبرتا، اور تو نے تکبر کیا تھا، وکنت من الکافرین، اور تو نے کفر کی روش اختیار کی تھی. ویوم القیامت تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودہ، اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم ہی میں ٹھکانہ نہیں ہے ایسے متکبرین کا. وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہ، اور اللہ تعالیٰ نجات دے گا ان کو جنہوں نے تقویٰ کے روش اختیار کی تھے، اور پہنچا دے گا ان کی کامیابی کی جگہوں پر، جو ان کے مقامات ہیں ان تک پہنچا دے گا. کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، یہ صدیقیت کا مقام ہے، یہ شہداء کا مقام ہے، یہ انبیاء کا مقام ہے. لا یمسہم السوء، انہیں نہیں چھو سکے گی کوئی بھی تکلیف، کوئی برائی. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ حزن سے دوچار ہوں گے. اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے
اور وہ ہر چیز کا نگران ہے اور ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اس کے لیے ہے تمام کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی ہے تباہ ہونے والے اور گھاٹے میں رہنے والے۔ یہ آخری دو رکوع جو ہے سورہ مبارکہ کے، ہمارے پاس وقت کم ہے لیکن بہرحال اس میں جو بھی بڑائی ہے فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ بہت ہی پرجلال انداز ہے قرآن مجید میں، لیکن پھر وہی توحید کا مضمون آ رہا ہے، توحید فی العبادت۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ انداز جو ہے قرآن مجید میں کہیں اور نہیں ملے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے اے جاہلو، کیا تم مجھے بھی یہ مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وہ دباؤ جو تھا، مشرکین کا دباؤ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو کمپرومائز کیجئے، کچھ تو لے دے کے معاملہ کیجئے، کوئی ایک آدھ معبود ہمارا بھی مانے، باقی آپ کو ہم مان لیں گے، اب آپ کو بادشاہ بھی مان لیں گے، باقی جو آپ کہیں گے ہم کریں گے، لیکن یہ کہ کچھ تو آخر ہمارے ساتھ بھی کچھ تو گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے۔ اب ان کا جواب اس انداز میں دیجیے، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، مجھے بھی تم اس بات کا مشورہ دے رہے ہو، مجھے یہ حکم دے رہے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو پوجوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور اے نبی آپ کی طرف تو وحی کی جا چکی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جو رسول تھے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی۔ توجہ سے سنیے، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اے نبی اگر آپ بھی بالفرض شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کے بھی سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قانون خداوندی وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اصل میں یہ سختی ساری حضور کی طرف نہیں ہے، یہ مشرکین سے، خطاب ان سے نہیں، بظاہر حضور سے، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ تو ایسا قانون ہے ہمارا جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلے گا، جو بھی شرک کرے گا اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاملہ نہیں، کسے بات۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہیں صرف اللہ ہی کی آپ بندگی کیجیے، وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور بن جائیے اس کے شکر گزار بندوں میں سے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسے کہ اس کی قدر کا حق تھا، اس کی قدرت کا اندازہ نہ کر پائے، اس کی قوت کا، قدرت کا کیسے کر سکتے؟ لیکن یہ کہ ایک بات ذہن میں آنی چاہیے، اگرچہ ہم اللہ کی قدرت کو ناپ تول نہیں سکتے، ہم اللہ کے علم کو ناپ تول سکتے کہ کتنا علم ہے، اس لیے کہ ہماری ترازو ہے وہ تو سونار کی ترازو کی طرح ہے، وہ ماشے تولے تو جو ہے وہ تول لے گی، لیکن یہ کہ ٹنوں کو کیسے تولے گی؟ تو ہمارے ذہن کی ترازو جو ہے وہ نہیں تول سکتی، اللہ کی صفات کو بھی نہیں ہم جان سکتے کہ وہ کتنی ہے، کیسی ہے۔ لیکن ایک بات جان لیجیے، علی کل شیء قدیر، یہ تو جان سکتے ہیں نا، ہر شے پر قادر۔ لیکن یہ کہ جن لوگوں کا ذہن اس سے بھی عاجز آ جاتا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ، اس کا ایک تمہیں جھلک دکھا رہے ہیں، اس کی قدرت، اس کی عقل، کہ تمہاری یہ پوری کی پوری زمین اس کی ایک مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور یہ آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہیں۔ کوئی اندازہ کر سکتے تو کرنا، ہمیں آسمانوں کا کیا پتا ہے، ہمیں کیا گیلیکسیز کا کیا تصور ہے، چکر آتا ہے جب پڑھتے ہیں ایسٹرونومی کی کتاب پڑھیے، واقعہ ہے کہ بیت میرا سر ٹکرا جاتا ہے، لائٹ ایئرس کا جو تصور آتا ہے، بلینز بلینز، اب چلتے جائیے، وہ تو کہیں ختم ہونے والی بات نہیں، ہمارا تصور جو ہے وہ وہاں جا کر بالکل جو ہے جواب دے دیتا ہے، تخیل جو ہے، قوت تخیلہ وہ تھک کر ہار کر رہ جائے۔ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے، اس تمام شرک سے جو یہ کر رہے ہیں۔ ونفخ في الصور، اور صور میں پھونکا جائے گا، فصعق من في السماوات ومن في الارض، تو بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی ہے آسمانوں میں اور جو بھی ہے زمین میں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ بے ہوشی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں پر بھی طاری ہوگی، سوائے کچھ فرشتے، اس قدر وہ دہشت والا ہوگا۔ تو ایک اصل میں تین ہے یہ نفخے جو ہے، پہلا نفخہ ہے زلزلے والا، وہ ہے نفخہ ساعت کا، اس میں تو ہلچل ہوگی، طوفان ہوگا، سورج اور چاند ٹکرائیں گے اور یہ پہاڑ چلیں گے روئی کے گالوں کی طرح، وہ ہے